فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج بھی ہم ایک منٹ میں چیز بول رہے ہیں. میں خیال ہے جمعے کا پہلا روزہ ہے شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری. حامد و مصلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آج بھی ہم ڈسکس کریں گے تہجد یا قیام اللیل. جیسے کہ میں نے کہا تھا کل، تہجد، قیام اللیل اور پھر تراویح یہ سب ایک ہی ہے، جسٹ نام بدلے ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائم پر پڑھنے سے وہ ڈفرینٹ نماز نہیں ہو جائے گی. اس کا ٹائم یہی ہے عشاء کے بعد سے جی فجر تک، فجر سے پہلے. فار ایگزامپل اگر فجر کا ٹائم 5:50 پر شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے تک، عشاء کے بعد سے فجر تک. اور سب سے افضل وقت اس میں تہجد کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. آخری حصہ مینس سحری کے وقت، سحور کے وقت کا جو حصہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سحری کے آخری پہر میں، اگر آپ سحری کے نہیں، رات کے آخری پہر میں، رات کے اوپر آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں عشاء سے، عشاء کا 1/3 اینڈ لاسٹ تھرڈ جو ہوگا نا، آخری حصہ نماز سے پہلے کا جو ہوتا ہے، سحری کے وقت یا سحری سے پہلے کا وقت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ جس رمضان کے مہینے میں نہیں، ہر رات یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اگر ہم کو دنیا میں کسی کے قریب آنا چاہو تو کوئی بھی بڑے آدمی کے قریب اگر اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ دیکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ اوپن ہے، ہمیشہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں. اور وہ تو مالک الملک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک. دنیا میں چھوٹے چھوٹے جس کو پوزیشنز ہو یا پھر سٹیٹس ہو مل جانے پر ہم ان سے ملنے کے لیے کئی تمنائیں کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ جو دنیا کا ہی، کائنات کا، دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، میں دینے تیار ہوں. اور پھر خود اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر سے نیچے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہر رات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اللہ تعالیٰ اناؤنس کرتا ہے حل میں مستغفر، کوئی آدمی ایسا ہے جو استغفار طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں. حل میں مسترزق، کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے رزق میں کشادگی کے لیے دعا کرے اور میں اس کے رزق کو کشادہ کروں. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل من داعٍ، کوئی آدمی ایسا ہے اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. آپ دیکھیے خالی آنا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا عرش سے لے کر پہلے آسمان پر آنا ہی بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے اوپنلی، آپ کوئی ہے کیا اس میں کوئی چیز مانگنا ہو تو مانگو، استغفار طلب کرنا ہو تو استغفار طلب کرو، میں معاف کر دوں گا. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی رزق میں اگر پرابلم ہو تو اس میں دعا کرو، میں انشاءاللہ اس کو پورا انشاءاللہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں اس کو پورا کرنے والا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے الحمدللہ پورے سال میں نہیں تو نہیں کم سے کم ہم کو یہ موقع ضرور رمضان میں تو ملتا ہے. اگر اس میں بھی اگر ہم کاہلی کر رہے ہیں تو بہت بد نصیب ہوں گے. اس میں بھی رمضان کے مہینے میں بھی آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہر رات تہجد کے وقت کوئی بھی رات کے کوئی بھی حصے میں اگر کوئی 10 آیتیں بھی پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مینس نماز میں, تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں کے رجسٹر سے ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی بات ہے, غافلین کے رجسٹر. غافل مینس ایسا آدمی جو لاپرواہ ہے, ان لوگوں کے رجسٹر میں سے اس کا نام ہٹا دیتا ہے. یہ ہر رات ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور اگر 100 آیتیں پڑھتا ہے تو 10 آیتیں آپ دیکھیے, اگر چلیے 100 آیتیں بہت بڑی بات ہے بعض لوگوں کے لیے, 10 آیتیں سورہ ناس سورہ فلق بھی اگر پڑھ لیں وہ 11 آیتیں ہو جاتی ہیں. سورہ ناس سورہ فلق بھی اگر پڑھ لیں صحیح طریقے سے دل لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طریقے سے رجوع ہو کر جب کھڑا ہوتا ہے آدمی, تو اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں سے ہٹا دیتا ہے. اتنا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دیتا ہے, بیوی, اچھا بستر, اور پھر اس کے پاس خواہشیں بھی ہیں, ان تینوں چیزوں کو قربان کر کر جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ بہت خوشی محسوس کرتا ہے. اتنے چیزوں کے باوجود یہ آدمی ہر چیز کو, آدمی نہیں عورت کے متعلق بھی ہے یہ, دونوں طریقے سے یہ سب چیزیں چھوڑ کر, اس کی خواہشات ہیں وہاں پر, اس کا بستر اچھے سے بہترین بستر ہے, اس کے پاس بیوی ہے, لیکن تمام چیزوں یا پھر شوہر ہے, تمام چیزوں کو قربان کر کر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر, کیسے بندے ہیں میرے. تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم کم سے کم 2 رکعت تو پڑھیں, کم سے کم 2 رکعت درست نہیں ہے میری نظر میں, منیمم 2 رکعت, اس لیے کہ 8 رکعت ہے, جسٹ 8 رکعت, اور تراویح ہو یا تہجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کتنی رکعتیں ہیں اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, رمضان ہو یا غیر رمضان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے, چاہے وہ تہجد ہو یا تراویح ہو یا قیام اللیل, کچھ بھی ہو جاؤ. اگر کوئی تہجد پڑھ رہے ہیں تو قیام اللیل نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے, تراویح بھی پڑھتے تھے, پھر تہجد بھی پڑھتے تھے, ایسا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 8 رکعت اور پھر 3 رکعت وتر, بہت سمپل ہے. 8 رکعت یہ اور 3 رکعت یہ, اور بڑی مشکل سے 20-25 منٹ ہوتا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. 8 رکعت بہت کہہ رہا ہوں میں, 20-25 منٹ. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے. اور پھر اسی طریقے سے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں رمضان میں. تو آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں, یا پھر تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھ کر سکتے ہیں, یا پھر سحری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 13 رکعت بھی پڑھتے تھے. 13 رکعت مینس 10 رکعت سنت تھے, 10 رکعت سنت ہے, اور پھر 3 رکعت وتر. تو یہ بھی ہوتا تھا, اس کی کوئی قید نہیں ہے, آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیں, مگر پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کریں ایک رات جوش میں آ گئے, پڑھ لیا, اس کے بعد پھر ختم, پورا مہینہ چھٹی, ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ وہ عمل جس پر مداومت ہو, وہ عمل جو آپ پنکچولی کرتے ہیں نا, آپ ریگولرلی ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. وَإِنْ قَلَّ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ کہ تھوڑا کیوں نہ ہو, 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو, 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے, وہ چیز پسند ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی کو $1 ہر دن دینے میں مشکل ہے, ایک ساتھ $100 دینے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, آسانی ہے, وہ ایک شارٹ میں پورا کر دے گا. مگر ہر دن $1 اگر دینے کے لیے کہیں تو مشکل ہو جائے گا آدمی کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جس میں مداومت ہو, جس میں پنچوالٹی ہو. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. پھر اسی طریقے سے ہاں, بعض لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے, جتنا یاد ہو اتنا پڑھو. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو قرآن ختم کرنا ہی فرض ہے آپ کی تراویح میں, ایسا کچھ نہیں ہے. قیام اللیل میں کچھ نہیں, جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. سورہ ناس آخری 10 سورے یاد ہیں, اتنا ہی پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. روز وہی پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر پوری ایک رکعت میں یا 2 رکعت میں وہ پوری 10 سورتیں پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اس میں ایک سورت کو 2 بار پڑھیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, مگر پڑھیں ضرور, وہ سب سے امپورٹنٹ, بہت ضروری چیز ہے وہ. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ تراویح تہجد کو ہی پکڑ کر بیٹھتے ہیں. وہ تو بالکل غلط ہے, وہ بالکل بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز پوچھی جائے گی قیامت کے دن وہ نماز ہے. آپ نماز کے متعلق, اور فرض نماز کے متعلق آ گیا, سنتوں کے متعلق نہیں. پہلے فرائض کو پوری طریقے سے عمل کریں, خاص کر رمضان کی حالت میں,
پوری زندگی میں بھی، پھر ساتھ میں اس کو بھی لیں، ہر دن 2 میں جسٹ 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم روز زندگی کا معمول بنا لیں نا 3 منٹ میں 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو منیمم جو ہے 8 رکعت ہے، اور زیادہ پڑھنا ہو تو جتنا چاہے اتنا پڑھے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ لگاتے ہیں یہ اتنی رکعتیں ہوگی تراویح تو ہی تراویح ہے، 20 رکعتیں ہو گئی تو تراویح ہوگی، 30 رکعتیں ہوگی، ویسا کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. منیمم 8 رکعت، اس کے بعد آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور پھر اگر کوئی اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم 4 تو پڑھیں، شروع تو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. پھر اسی طریقے سے کیا یہ بھی سوال آیا تھا کہ بچے لیڈ کر سکتے ہیں کیا؟ وہ بچے جو 10 سال کے ہیں یا 8 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، وہ لوگ یہ نماز کو لیڈ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابی کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا اپنے علاقے میں نماز پڑھانے کے لیے، اور اس وقت میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا. 6-7 سال کا بچہ، دیکھیے آپ. اور مگر وہ جو صحابی تھے نا، قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، قرآن کے زیادہ جاننے والے تھے. انہوں نے حدیث میں واضح طور پر یہ کیا، قرآن کے عالم تھے، وہ سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے تھے. تو اگر جو بھی جتنے بھی ہوں، ہاں ایک لحاظ ضرور، اگر بچے اگر لیڈ کر رہے ہیں تو ان کا ایک خیال ضرور کیا جائے کہ وہ پاکی صفائی کا لحاظ کرتے ہوں. پاکی صفائی بہت ضروری ہے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ کیئر بھی نہیں کرتے ہیں پاکی صفائی کے، تو ایسے بچے نہ، بلکہ ان کو ٹریننگ دیا جائے اور پھر وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر انڈیویجول پڑھنا ہے تو انڈیویجول پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. نوافل جو ہے نا، انڈیویجول پڑھنے میں زیادہ وہ ہوتا ہے، آدمی اپنا خشوع خضوع یہ سب پوری چیزیں اس کی اٹیچ ہو جاتی ہے. ہاں بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، انشاءاللہ دونوں طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے بھی جائز ہے اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ اعلم. پھر اسی طریقے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب میں سب کو انمیوٹ کروں گا. کوئی کوشچن ہے کیا کسی کا؟ کوئی بھی انشاءاللہ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت نشاطہ جی؟ جی الحمدللہ. نہیں آپ بولے کہ 3 وتر پڑھنا ہے تو عشاء کے تو 3 وتر پڑھنا ہے، اس کے علاوہ 3 وتر پڑھنا ہے؟ نہیں وہی عشاء کے ہی 3 وتر اگر آپ پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو اپنے وتر کو آخر بنا لیں. سنت وہی ہے، اپنے وتر کو آخر بنا لیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی نمازیں ہیں پڑھ کر وہ وتر پڑھ لیں. سنت کا طریقہ ہے. اگر نیند لگ گئی، ہوشیار نہیں ہوئی تہجد سے پہلے، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ثواب دے گا. قضا پڑھنا پڑے گا نا کس کی؟ وتر کی. اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو نہیں چھوڑ دیتے، آپ قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بیک سائڈ پہ رہنے کے لیے پہلے ہی پڑھ لے تو ہاں. اگر کوئی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وتر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیف سائڈ کے لیے وتر کے بعد، سنت یہ ہے کہ وتر کو آخری نماز بنایا جائے، مگر یہ فرض نہیں ہے کہ وتر ہی آخر ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی کبھی سنتیں پڑھتے تھے 2 رکعت، یہ سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں کل حدیث کو بتاتا ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کیے. قیام اللیل کے، میں تہجد اگر بولوں تو رات کا آخری حصہ ہو جائے گا، رات کے آخری حصے میں نہیں بلکہ حصے میں وہ قیام اللیل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد پھر اپنے علاقے میں گئے، پھر قیام اللیل ان کے ساتھ کروائے. وہ صحابی خود امام تھے وہاں پر دوسرے علاقے میں جا کر. اور پھر اس کے بعد پھر جب وتر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے دوسرے صحابی کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ وتر 2 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی ایک رات میں، تو وتر ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے ایک رات میں. تو انہوں نے پھر وتر کو چھوڑ دیا. تو اگر آپ پڑھ چکے ہیں وتر، اس کے بعد پھر اگر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ وتر کو آخری بنائیں. اگر نہ ہو سکے تو آپ آخری بنانے کے بجائے اگر وتر کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، لیکن پھر وتر نہ پڑھیں. جی اس لیے کہ ایک رات میں ایک ہی وتر پڑھی جائے گی. جی. اور کوئی سوال ہے؟ یہ سونا ضروری ہے کہ ویسے بھی
पढ़ सकते हैं, अगर जाग रहे हैं आप तो पढ़ सकते हैं। आप जाग रहे हैं तो कभी भी पढ़ सकते हैं, सोना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं कहा आपको कि ये तहज्जुद हो या क़ियामुल लैल हो या तरावी हो, ये सब एक ही नमाज है। वो हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही नमाज पढ़ी है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में पढ़े, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के बीच हिस्से में पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रात के आखिरी हिस्से में। अक्सर तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। तो तीनों औकात में भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। कोई बाज़ लोग कहते हैं तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसको तहज्जुद कहा जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सो सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हज़रत अली आप देखिए, हज़रत अली के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा के बाद थोड़ी देर सो जाया करते थे। उसके बाद फिर कोई सहाबी है, याद नहीं आ रहा मुझको नाम उनका, जब वो लोग बाज़ सहाबा नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, बाज़ लोग जो अच्छे स्कॉलर्स थे वो लोग मस्जिद में नहीं पढ़कर अपने इंडिविजुअल तौर पर पढ़ना चाहते थे। वो कोई हर्ज नहीं उसमें, इसलिए कि उनको मालूम है। तो एक सहाबी आकर रोज उनको उठा दिया करते थे, तरावी के बाद आकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया करते थे, अब उठाइए पढ़ लीजिए। फिर दूसरे सहाबी के मुताल्लिक भी ऐसा आता है। तो कोई हर्ज नहीं, आप सोना चाहो तो सो सकते हैं, फिर उठकर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है उसमें। रात में पढ़ना, ईशा के बाद पढ़ना अफजल है, वो उसका ख्याल करें इंशाल्लाह। जी, एक सवाल है तो जी फरमाइए। आपने वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अगर ईशा के बाद वितर हाँ, पढ़ हाँ। लेते हैं तो जी। वो तहज्जुद समझी जाती है क्या? ईशा के बाद वितर पढ़े तो वो तहज्जुद नहीं होगी, वो वितर ही होगी। वितर ही होगी। तो तहज्जुद के लिए अगर आपने चलें फ़र्ज़ के बाद आपने वितर पढ़ ली और फिर सुबह जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो सवेरे उससे पहले उठ जाएं और 2 रकात या 4 रकात जी, तहज्जुद के पढ़ लें, तो वो नफिल करके पढ़ते हैं, क्या करके पढ़ते हैं? जब नफिल की नियत से आप जस्ट क़यामुल लैल की नियत से पढ़ें, दैट्स इनफ। इवन आप ईशा के बाद भी, अगर बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो ईशा के बाद भी वो पढ़ सकते हैं 8 रकात, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो तो वो अगर क़यामुल लैल ही कहलाएगी वो। अच्छा ठीक है, तो अगर 8 रकात ज़रूरी है या 4 भी पढ़ सकते हैं? आप अगर कोई 8 नहीं पढ़ सकते हैं तो 4 से ही शुरू करें, कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह। तो उसमें मगर पढ़े। हाँ ठीक है, तो उसमें पहली जो 2 रकात होती हैं उसमें अलम शरीफ के बाद सूरा पढ़ लिया, फिर जो उसी तरह पढ़ते हैं कि बाद में जो आखिरी जो 2 रकात हैं उसमें सूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह से पढ़ते हैं? अच्छा, ये सवाल ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये 2 रकत होती है, ये 4 रकत नहीं होती हैं। ये नमाज, रात की जो नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसना, रात की जो नमाजें होती है वो 2 कर पढ़ें। अच्छा, 2 रकत पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर खड़े हों, फिर 2 रकत पढ़ें, उसमें सूरे फातिहा और फिर दूसरा सूरा भी पढ़ें, उसके बाद फिर रुकू में जाएं, अच्छा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो रात की जो नमाज होती है वो, अच्छा किया आपने पूछ लिया। रात की जो नमाज होती है, चाहे वो कोई भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसना 2 रकत पढ़नी चाहिए। ओके, जज़ाकल्लाह। तो 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत कुछ भी हो मगर पढ़ें। ये बहुत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत, लेकिन फर्ज ना छोड़े। बाज़ लोग इतने एक्सट्रीम पे जाते हैं, विद तरावी तो फर्ज नमाज को केयर भी नहीं करते हैं, दिन भर की नमाजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तरावी बराबर पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है वो। जी हाँ, जी नहीं, फर्ज का एहतमाम पहले करें, उसके बाद फिर तरावी की आएगी। हाँ, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा थोड़ा कर अपने ज़िंदगी में लाएं तो अल्लाह ताला बरकत देता है इसमें, बहुत बड़ी बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए मैं एक हदीस भूल गया आपको मेंशन करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ही पढ़ रहा था मैं वो हदीस, जो क़यामुल लैल करते हैं, वो अलैकुम बिक़यामिल लैल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामुल लैल को लाजिम पकड़े रहो। इसलिए कि क्या होता है, इसलिए ये नेक लोगों की एक निशानी है, एक नेक लोगों की ये सिफत है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है। फिर तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमनहातु अनिल इस्म। फिर इसी तरीके से ये जो क़यामुल लैल होती है, आदमी को बुराइयों से रोकती है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथी चीज़ फरमाया, गुनाहों को बख्श दिया जाता है इसकी वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में क्या फ़ायदा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमतरदतु लिद्दाई अनिल जसद, वो जो पढ़ता है ना आदमी, उसके जिस्म से हर किस्म की बीमारी को ले लिया जाता है। सुभान अल्लाह। आप
تصور بھی کر سکتے. کوئی بھی آدمی کو اگر کچھ بعض بیماریاں ہوتی ہیں, اس کا کوئی علاج ہی معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو, تو آپ ان سے کہیں, ایسے لوگوں سے کہیں 2 رکعت پڑھ لیں آپ تہجد عشاء کے بعد, پھر عشاء رات میں اٹھ کر کبھی بھی 2 رکعت پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آتھینٹک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم سے بیماریوں کو لے لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے, اس کی برکت سے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے یہ تہجد. انشاءاللہ اگر اس کا اہتمام کریں اور دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول تو کرے پھر گا. میں ایک دفعہ اور وضاحت کروں گا آپ سے, معافی چاہتا ہوں کہ جی. آپ نے عشاء پڑھی, وطر پڑھ لی, پھر سحری سے پہلے عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں. عشاء کے بعد جو 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا 6 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو, پہلے وہ پڑھ لیں, اس کے بعد پھر وطر پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ سحری میں اٹھنے میں لیٹ ہو جائے گی, تہجد نہیں پڑھ سکیں گے, تو اسی وقت پڑھ کر سو جائیں. اچھا یہ بھی اچھی بات ہے. عشاء کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ کر 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آخر میں وطر پڑھ لیں. اچھا کبھی ہوتا ہے آپ سب پڑھ لیتے ہیں, وطر بھی پڑھ لیتے ہیں, صبح آپ جلدی نیند اشار ہو جاتی ہے سحری کے وقت, آپ کے پاس نماز بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت, تو اس وقت آپ وضو کر کر پہلے سحری سے پہلے آپ اٹھ کر 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وطر کے بعد آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا, کوئی اس کے بعد نماز نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس وقت بھی, تو آپ اٹھ کر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں سحری کے بعد. تو اگر عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو جائیں اور سحری سے پہلے اٹھ جائیں, مطلب گھنٹہ بھر پہلے, اور پھر وہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یہی میرا سوال. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھنے والے ہیں, تو وطر کو آخر کر لیں, وطر کو تہجد کے بعد پڑھ لیں. نہیں اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں, میں بھی مس ہو جائے گی میری وطر, تو پہلے آپ وطر پڑھ لیں, پھر تہجد میں جب اٹھیں گے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ سب چیز کلیئر ہے نا. میں انشاءاللہ جو نماز میں ایک اور میرے پاس کوشچن آیا تھا سجدہ سہو کے تعلق سے, نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں, کیا کل سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل پہلی رات ہو رمضان کی, کل سے ہم کیا 9 بجے سے انگلش ہی سیشن چلا سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں صحیح ہے, بالکل. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. سب کے لیے اوکے ہے نا اس میں؟ اوکے بالکل بالکل بالکل. ایک جمعے کا روزہ آ رہا ہے, ایک ہفتے کا آ رہا ہے, تو کون سا جی ہیلو فرقان بھائی, ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ دبئی میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا تو جمعرات کی عید رمضان ہوگا پہلا روزہ یا پھر جمعے کا, تو آج وہاں پہ چاند نہیں دکھا, تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ جمعے کا پہلا روزہ ہے وہاں پہ. تو وہ بھی سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں. جی ہاں, تو وہ کنفرم ہے, اس لیے کہ آج 29 ہے. آج جو ہے نا 29 ہے. ہو سکتا تھا آج چاند دکھے, مگر آج چاند نہیں دکھا, اب جمعے کا تو یقینی ہے کہ جمعہ کے دن پہلا روزہ رہے گا. جی ہاں اس میں نو ڈاؤٹ ہے اس میں. اس لیے کہ چاند کا جو ہوتا ہے نا, یا تو 29 ڈیز ہوتے ہیں یا 30 ڈیز ہوتے ہیں. ہم 29 ڈیز کراس کر لیے ہیں, اس کے بعد بھی اگر چاند نہیں دکھ رہا ہے تو پھر 30 ڈیز میں یقینی طور پر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی ہاں, تو کل پہلی رات ہوگی, تو کل سے انشاءاللہ 9 بجے ہم شروع کریں گے سیشن, اور 15 سے 20 منٹ کا رکھیں گے, اس کے بعد پھر ختم کر دیں گے. اور پلیز آپ لوگ, میں کوشش کروں گا ہر دن ایک جز کا خلاصہ بیان کروں, اور اگر نہیں آپ لوگ ٹاپکس بھیجیے مجھ کو, انشاءاللہ ایک رات میں حقوق العباد پر ضرور بات کروں گا انشاءاللہ جلد سے جلد. اور پھر اگر دوسری ٹاپکس بھی ہیں تو ضرور دیجیے, پھر انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دعا ضرور کرا دیا کریں آخر میں. جی انشاءاللہ ضرور. اور پھر اس میں یہ بھی ایک سوال آیا تھا, نمازوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا, بھول جاتے ہیں لوگ, میں انشاءاللہ اس کا کل ڈسکس کروں گا اس میں, اس لیے کہ انگلش سیشن شروع ہونے والا ہے 40 کو 8:40 کو. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ پلیز ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کر. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. جب تک دنیا میں رکھ ہم کو عزت کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی ہم کو عزت عطا کر. دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کر اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر. اور اسلام کی زندگی عطا کر اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. ہمارے گناہوں کی بخشش کر. ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہم پر رحم کر اور ہم کو ہر قسم کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.